ایک بہت بڑے وکیل صاحب ہیں دنیا کے اندر، ہندوستان کے اندر، اور بہت پاپولر ہے میرے بھائی، اور پاپولر بننے میں وہ پیچھے نہیں رہتے ہیں۔ ابھی پتہ چلا کسی نے بھیجا یہاں وہاں سے شیئر کیا کہ حضرت کے 3 ملین 30 لاکھ سبسکرائبر ہو گئے ہیں اور 60 کروڑ کتنے لوگ دیکھنے والے ہو گئے ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ اشتہار چھاپ کر کے فوٹو لگا کر کے ساری دنیا میں عام کر دیا۔ ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں نے بہت دیکھا، ایسی آپ ہم کو اور دیکھتے رہیے اور دیکھتے رہیے اور دیکھتے رہیے تاکہ ہمارا کام چلتا رہے۔ یہ شہرت، یہ دکھاوا، یہ نمود اللہ کی قسم ہے، اور وہ بھی یہ جہلا، یہ لوگ اس حد تک تجاوز کر چکے ہیں میڈیا کے دوش پر بیٹھ کر کے، مادیت کے جنون میں اس قدر آگے بڑھ چکے ہیں۔ سب مادیت ہے، مادیت کا مطلب پیسہ صرف نہیں ہے، پیسہ بھی مادیت ہے، شہرت بھی مادیت ہے، نام و نمود بھی مادیت ہے۔ یہ فوٹوگرافی کر کے اور یہ جو پبلسٹی کرنا ہے، آپ ہمارے سبسکرائبر بنو، یہ بنو وہ بنو، یہ سب مادیت ہے، دنیا پرستی ہے میرے بھائیوں۔ اس کے لیے یہ لوگ مشہور ہیں۔ اور فتویٰ، اللہ اکبر، حیران ہو جائیں گے آپ دیکھ کر کے، وکیل صاحب ہیں لیکن فتویٰ دے رہے دین کے مسئلے میں، تو یہی تو ہوگا، من تکلم فی غیر فنہ اتی بالعجائب، جو اپنے فن کے باہر بات کرتا ہے ایسے ہی عجائب لے کر کے آتا ہے۔ ایک دو مثال دوں آپ کو۔ ایک فتویٰ دیا حضرت نے، کیا فتویٰ دیا؟ فتویٰ دیا کہ خدمت خلق کے لیے، یعنی عام بندوں کی مدد کرنے کے لیے، کسی کا بوجھ اٹھانے کے لیے، کسی کی مدد کرنے کے لیے، کسی کو روڈ پہ سنبھالنے کے لیے، کسی مریض کو دیکھنے کے لیے وغیرہ، خدمت خلق کے لیے رمضان کا فرض روزہ بھی چھوڑنا جائز ہے۔ کوئی بات نہیں، خدمت خلق آپ کر رہے ہیں، روزہ چھوڑ دیجئے، رمضان کے بعد اس کا قضا کر لینا۔ کیا دلیل ہے بھائی؟ دلیل کیا ہے کہ خدمت خلق بھی فرض روزہ چھوڑنے کے لیے دلیل ہے، سبب ہے؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ اتنی جرات، فرائض ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کہیں مشقت ہے، یہ ہے وہ ہے، اور اس کے اندر کیا نام، لوگوں کی ہمدردی ہے، اور دین آسان، دین آسان ضرور ہے، کھلواڑ نہیں ہے، چہلا کا العوبہ نہیں ہے یہ کہ جس طرح سے چاہے کھلواڑ کریں اس کو لے کر کے۔ منمانی فتویٰ دے دیا، فتویٰ دے دیا کہ خدمت خلق کرنے والوں کے لیے رمضان کے فرض روزے بھی چھوڑنا جائز ہے، وہ چھوڑ دیں، ان کے لیے جائز ہے، بعد میں قضا کر لیں۔ اور دلیل یہ ہے وہ ہے، کھانا حاضر ہو جائے تو نماز کو مؤخر کرنا جائز ہے۔ کیا نماز اور روزہ برابر ہے؟ نماز کی جو حیثیت ہے روزے کی حیثیت ویسی ہی ہے، دونوں کی نوعیت الگ نہیں ہے۔ میرے بھائیو، حد ہو گئی۔ اور پھر اس میں اندر کھانے کو نماز کو لیٹ کرنے کے لیے کہا ہے، اور خاص طور پر عشاء کے نام کا تذکرہ ہے۔ عشاء کو لیٹ پڑھنا جائز ہے اور فضیلت کا کام ہے میرے بھائیوں۔ اور دوسری نمازوں کے اندر بھی یہ مطلب نہیں سمجھنا، وکیل صاحب کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے نبی کی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بھوک لگی تو کھانا کھاؤ، نماز کو اتنا لیٹ کر دو کہ نماز قضا ہو جائے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو نماز کو اپنے ٹائم میں مؤخر کرنے میں گنجائش دی گئی ہے نا، کہ بھوک زیادہ لگی ٹھیک ہے پہلے کھا لو، لیکن نماز کو جلدی سے کھا کر کے نماز کو ٹائم میں ہی پڑھو بھائی، اول وقت آخر وقت کے بیچ میں پڑھ لو۔ اور آپ تو روزے کا مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ روزہ چھوڑ دو، توڑ دو، اور رمضان کے بعد قضا کر لینا۔ کیا دلیل ہے آپ کے پاس اس کی؟ دلیل ہے الدین یسر بولنے سے رمضان کا روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہو جائے گا۔ الدین یسر، الدین لعب نہیں ہے، دین کھلواڑ نہیں ہے کہ آپ جیسے چاہیں فرائض کو بھی آپ کھلواڑ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا دلیل ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ فتویٰ نہیں دیتے ہیں، یہ علماء کا فتویٰ بیان کرتے ہیں۔ امت میں کس عالم کا فتویٰ ہے کہ فرض نماز کو خدمت خلق کے لیے، فرض روزے کو، رمضان کے روزے کو خدمت خلق کے لیے چھوڑ دینا جائز؟ حد ہو گئی جرات کی، اور یہ جرات جہلا ہی کر سکتے ہیں، علماء نہیں کر سکتے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء تو ڈرتے ہیں اور موقع نہیں۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو بتاؤں، صحابہ کرام جب تابعین مسئلہ پوچھنے آتے تھے نا کوئی، تو بڑے بڑے صحابہ گھبراتے تھے، ہاں نہیں کرنے میں، حلال حرام جائز ناجائز کا فتویٰ دینے میں گھبراتے تھے۔ اس کے پاس چلے جاؤ، ان کے پاس چلے جاؤ، مجھے ڈر لگتی ہے حلال حرام میں غلطی نہ ہو جائے، استغفر اللہ۔ اور کسی نے کہا تھا، صحابہ میں سلف میں سے کسی نے کہا تھا آج لوگ ایسے مسائل میں حلال و حرام کا جواب دے دیتے ہیں کہ اگر اس طرح کے مسئلے عمر بن خطاب کے زمانے میں پیش آتے تو عمر بن خطاب اس مسئلے کا جواب حاصل کرنے کے لیے اہل بدر کو جمع کرتے، یعنی بدر میں شریک صحابہ کرام کو جمع کرتے اور ان سے پوچھتے کہ آپ لوگ فیصلہ کر کے بتائیں دلائل کی روشنی میں کہ یہ کام کیا جائے کہ نہ کیا جائے۔ ان مسائل کے لیے لوگ دھڑ سے جواب دے دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، علماء ڈرتے ہیں، اور عوام جہلا جو ہے نا، یہ بیچارے یہ تھڑا تھڑ حلال حرام جائز ناجائز کرنا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، بانٹتے ہیں۔ اور انہی وکیل صاحب نے کیا کہا تھا؟ انہی وکیل صاحب نے کہا تھا کہ کسی نے پوچھا آج امت کے اندر بہت ساری جماعتیں ہیں، بہت سارے دھڑے ہیں، کون حق پر ہے؟
انہوں نے کہا کوئی حق پر نہیں ہے، تبلیغی حق پر نہیں، جماعت اسلامی حق پر نہیں، دیوبندی حق پر نہیں، بریلوی حق پر نہیں، اہل حدیث حق پر نہیں، فلاں حق پہ نہیں، فلاں حق پہ نہیں، کوئی حق پر نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے، اسلام حق ہے۔ ماشاءاللہ، کیا جواب ہے بھائی! اسلام حق ہے تو اسلام کیا پہاڑوں میں ہے؟ اسلام پر عمل کرنے والے دنیا میں کوئی ہے کہ نہیں ہے؟ جو جماعتیں ہیں دنیا کے اندر اس میں کوئی اسلام پر صحیح طور پر چلنے والا ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کو جواب یہ دینا تھا کہ کوئی حق پر نہیں ہے، اہل حدیث بھی حق پر نہیں ہے، اور آپ نے حضرت نے کہہ دیا کہ کوئی حق پر نہیں، اہل حدیث بھی حق پر نہیں ہے، اسلام حق ہے۔ اسلام حق کس کو نہیں معلوم ہے؟ لیکن اسلام پر عمل کرنے والا کوئی ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی دنیا کا، زندگی کا، قیامت تک ایک دن خالی نہیں جائے گا جس دن حق پرست دنیا کے اندر موجود نہ ہو۔ لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي امر اللہ وهم ظاہرون۔ سمجھ میں نہیں آتا؟ اتنی بات کا بھی پتہ نہیں ہے تو کہہ دیتے مجھے نہیں معلوم ہے۔ علماء کہہ سکتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم فلاں مسئلے کا جواب، لیکن یہ جہلا، یہ متعالمین اور یہ آؤٹ سائیڈرز اور یہ بردرز جتنے بھی ہیں جو علم کے دعوے دار ہیں، علم اپنے آپ کو عالم ظاہر کرنے والے ہیں اور فخر و مباحات سے اسٹیجوں پر آنے والے لوگ ہیں، یہ کبھی بھی کسی مسئلے میں یہ نہیں کہتے مجھے نہیں معلوم ہے، کبھی ہوا تو مجھے نہیں معلوم۔ لیکن میں یہ دیکھتا ہوں اکثر و بیشتر ان کے پاس ساری چیزوں کے جواب ہیں۔ عقل تو ہے نا، وکیل ہے تو دنیا بھر کی عقل ہے، ڈاکٹر ہے تو دنیا بھر کی عقل ہے اس کے پاس میرے بھائیوں، انجینئر ہے تو اس کا کیا کہنا، وہ تو سب سے آگے ہے۔ استغفر اللہ، یہ صورتحال ہے میرے بھائیوں۔ تو یہ یاد رکھنا، ایک مثال میں نے دیا ہے آپ کو، یہ فتویٰ کس قدر مجرمانہ فتویٰ ہے۔ کیا دلیل ہے اس کی میرے بھائیوں؟ امت کے علماء سے کسی نے فتویٰ پوچھا گیا کہ ناگزیر صورتحال پیش آ جائے، اتنی کسی کو بھوک لگ جائے، پیاس لگ جائے کہ وہ خشی علی نفسہ الہلاک، اسے ڈر ہو جائے کہ اس کی موت ہو جائے گی، اس صورت میں اس کی گنجائش ہے کہ وہ روزہ توڑ دے۔ یہ خدمت خلق ہے، یہ ہے وہ ہے، تو جائز ہے اس کے لیے، تو سبھی لوگ خدمت خلق کریں بھائی، بعد میں روزہ رکھیں آرام سے، جب جس کا جی چاہے رکھے۔ میرے بھائیوں، یہ اس طرح سے لوگ بیان کرتے ہیں۔ خیر، مجھے تبصرہ کرنے کا موقع نہیں ہے، میں صرف مثالیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں میرے بھائیوں، میرے بزرگوں۔ اس لیے اتنا آسان نہیں ہے جس طرح سے کہہ دیا دین آسان ہے، دین آسان ضرور ہے لیکن دین کھلواڑ نہیں ہے کہ اس کے اندر فرائض اور واجبات کو بھی تہوبالا کر دیا جائے۔ ایسے ہی انہی وکیل صاحب نے قسم کے کفارے کے بارے میں تقریر کر ڈالی۔ قسم کا کفارہ صریح قرآن کریم کی آیت موجود ہے میرے بھائی، اس میں تو اجتہاد بھی نہیں کرنا تھا، قرآن کریم کی آیت میں صاف صاف موجود ہے، اور وہ آیت کریمہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 89 ہے، صاف صاف موجود ہے۔ اس آیت کریمہ کو صاف صاف پڑھ دیا جاتا، اس کا ترجمہ کر دیا جاتا تو کافی ہو جاتا۔ لیکن استغفر اللہ، میں آپ کو کیا بتاؤں، اس قرآن کی آیت کو دیکھ کر کے بھی پڑھنا نہیں آتا، استغفر اللہ، ناظرہ قرآن بھی پڑھنا نہیں آتا، ترجمہ کرنا تو دور کی بات ہے، مسائل کا استنباط کرنا تو دور کی بات ہے، مسئلے کا صریح جواب دینا تو دور کی بات ہے۔ لیکن ہیں مفتی صاحب، سوال کا جواب کا سیشن چالو ہے، سارے لوگ ماشاءاللہ سوال کر رہے ہیں اور وکیل صاحب دھڑا دھڑ جواب دے رہے ہیں، مسکرا کر کے، کھلکھلا کر کے، ایکشن میں۔ کیا کہنا ہے؟ اتنا علم تو کسی عالم کے پاس ہو ہی نہیں سکتا میرے بھائیوں، استغفر اللہ۔ یہ قسم کا کفارہ صاف صاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ حضرت جب قرآن کریم کی آیت پڑھنے لگے، دیکھ کر کے لکھا ہوا تو کفارتہ بھی نہیں پڑھ پائے۔ کفرتہ کیا ہے؟ یہ کفارہ لفظ ہے میرے بھائیوں، کھلواڑ کر ڈالا اس کا۔ اس کے بعد کیا کہا؟ اس کے بعد اس میں دنیا بھر کی باتیں فضول کہہ ڈالی۔ میں آپ کو بات کروں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ۔ اللہ فرماتا ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، میڈیم کھانا کھلانا ہے، جو تم کھاتے ہو اپنے بچوں کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑا پہنانا ہے۔ میرے بھائیوں، کھانا کھلانا یا کپڑا پہنانا، اور دونوں میں آپشن ہے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دو یا کپڑا پہنا دو۔ اس کو حضرت نے 2 پارٹ میں کر دیا۔ ایک آپشن ہے کھانا کھلانا، اگر یہ نہیں ہے دوسرا آپشن ہے کپڑا پہنانا، اس کے بعد تیسرا آپشن الگ ہے، چوتھا آپشن الگ ہے۔ اس کو 4 کیٹیگری میں کر دیا۔ اللہ کا کلام سامنے، او کسوتہم، یا انہیں کپڑا پہنا دو، انہیں کھانا کھلا دینا یا انہیں کپڑا پہنا دینا۔ او تحریر رقبہ، یہ بھی اختیاری ہے۔ اس کے بعد پھر کیا ہے؟ اس کے بعد غلام آزاد کر دینا۔ اب تحریر رقبہ کے اندر ایسا کھلواڑ کر ڈالا، استغفر اللہ، مجھے شرم آتی ہے پڑھنے میں بھی۔ تحریر آپ جانتے ہیں عربی زبان کا لفظ ہے، اردو والی تحریر نہیں ہے، یہ تحریر نہیں ہے، عربی زبان کی ہے، یہ اردو زبان کی تحریر نہیں ہے، قلم سے لکھنے والی، تحریر کرنے والی، یہ کتابت نہیں ہے،
یہ تحریر ہے. تحریر حرر یحرر مانے ہوتے ہیں حر بنانا, حر بنانا, آزاد کرنا. حر بنانے کو تحریر کہتے ہیں. کیا کہا او تحریر رقبہ, غلام آزاد کرنا. ترجمہ کیا کر دیا؟ ترجمہ کر دیا اس کو لکھ کر کے دے دے, تحریر کر کے دے دے کہ اتنا اتنا پیسہ دے دے گا تو آزاد ہو جائے گا. استغفر اللہ. غلام آزاد کرنا ہے خرید کر کے, اپنے پاس غلام ہے تو آزاد کرنا ہے, یا خرید کر کے آزاد کرنا ہے. یہ سب کہاں سے آ گیا بھائی؟ مکاتبت کی بات کون لے آیا یہاں پر؟ یہ کفارہ دینا ہے. آپ کو اختیاری نہیں کہ آپ کا غلام ہے تو آپ مکاتبت کر کے بھی اس کو چھٹی دے سکتے. یہ کفارہ ہے قسم کا, جس میں غلام آزاد کرنا ہے, تحریر لکھ کے دینا نہیں. استغفر. اتنا اگر پتہ نہ ہو ایک آدمی کو کہ یہ عربی زبان قرآن کریم کے الفاظ ہیں, یہ آیت کریمہ ہے اور مشہور مسئلے سے متعلق ہے, قسم کے کفارے سے متعلق ہے, وہاں ترجمہ کرتا ہے آدمی کی اس غلام کو تحریر لکھ کر کے دے دے. استغفر اللہ. کیا ہے یہ؟ جہالت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تعالم ہے کہ نہیں ہے؟ یہ عالم ظاہر کرنے کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ یہ زبردستی علم کی دعوے داری ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کیا حق پہنچتا؟ آپ کو نہیں پتا تھا, آپ بول دیتے کہ مجھے نہیں معلوم ہے, مجھے نہیں معلوم ہے, میں دیکھ کے بتا دوں گا. اگر آپ اسٹیج نہیں چھوڑنے کو تیار ہیں تو کہتے کہ میں دیکھ کے بتا دوں گا, یا کسی عالم سے آپ پوچھ لیجئے. لیکن نہیں, اگر حضرت نے اگر جواب نہیں دیا تو وکیل صاحب کی توہین ہو جائے گی, کیونکہ فالوور بہت زیادہ ہے, کم ہو جائیں گے. استغفر اللہ. اسی لیے تو, ورنہ کیوں نہیں لا ادری کیوں نہیں کہا, کیوں نہیں روکا کہ مجھے نہیں معلوم ہے, کیوں قرآن کی آیت کو غلط پڑھا, کیوں قرآن کی غلط آیت کا غلط ترجمہ کیا, کیوں مسئلہ غلط بتلایا, یہ سارے جرائم کیوں کیے وکیل صاحب نے؟ اسی لیے تو شہرت پر اثر انداز ہو جائے کہ یہ باتیں. بہرحال میرے بھائیوں, میں آپ کو کیا بتاؤں. اچھا چلتے چلتے, ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم, حلف یحلف کے معنی قسم کھانے کے ہوتے ہیں. ذالک کفارۃ ایمان, اللہ فرماتا ہے یہ تمہارے قسم کا کفارہ ہے جب تم قسم کھاؤ. حلف تم نہیں پڑھا, خلف تم پڑھ دیا. استغفر اللہ. ویڈیو ہے سب کے سامنے بھائی, ویڈیو سن سکتے ہیں آپ لوگ, سن سکتے ہیں آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گی. اب آپ بتائیے کہ حلف یحلف خلف یخلف کا معنی نہیں معلوم ہے, یہ قرآن کا تیا پاچا کرنا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ قرآن کے ساتھ کھلواڑ کرنا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تو دین آسان نہ بولو, دین آسان تو ہے لیکن جس معنی میں ہے آپ کو نہیں پتا ہے, اس کو دین کی آسانی کہاں بیان کی جائے گی. یہ بنیادی مسائل, آپ نے حلف تم کو خلف تم پڑھ دیا. استغفر اللہ.